آج 4 اپریل ہے اور یہ وہ تاریخی دن ہے جب الیکشن کمیشن کے ایک غلط فیصلے کو 8 اکتوبر کو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کرائے جائیں گے، اپنے اس اختیار کو استعمال کیا تھا جو ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ آج ایک ایسا تاریخی دن ہے جب عدالت نے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو رد کر دیا گیا ہے، اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کو مسترد کر دیا گیا اور اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور انصاف کی دنیا میں ایک سنہری باب رقم کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ کی تاریخ میں یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب پاکستان کی لائن و لینگتھ اس فیصلے کے بعد درست ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھپڑ ہے ان کفتوں کے منہ کے اوپر جو پاکستان کا برا چاہتی ہیں، یہ تھپڑ ہے ان کفتوں کے منہ پر جو مکاری سے پاکستان کو لوٹ رہی ہیں، اور یہ گوسا ہے بلکہ ایک مکہ ہے اور ایک ایسا تھپڑ ہے ان کفتوں کے خلاف جو پاکستان میں لا قانونیت چاہتی ہیں، اور تھپڑ ہے ان غیر آئینی اقدامات کرنے والے لوگوں کے منہ پر جو حکومت میں بیٹھ کر اس ملک کا برا چاہتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں۔ اور یہ تماچا ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو حکومت سے چمٹے رہتے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے اس ملک کو چمٹے رہتے ہیں، اس ملک کے ساتھ، اور اس کا خون پیتے رہتے ہیں۔ اور یہ تماچا ہے ان حکومتی زحماء کے منہ کے اوپر جو اس ملک کو اپنی شکارگاہ سمجھتے ہیں، ان لٹیروں کے منہ پر جو پاکستان کے ڈالر بیرون ملک لے جاتے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں کے منہ پر یہ تماچا ہے جو لندن میں اپارٹمنٹس خریدتے ہیں اور سرے محل خریدتے ہیں اور دبئی میں جائیدادیں بناتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کا خون چوس کر انہیں ذرا دکھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے غریبوں کا سرمایہ لوٹ کر جو باہر لے جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے غریب عوام کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمانچہ ہے اس ایک غدار کے منہ کے اوپر جس نے رجیم چینج کر کے اس ملک کو مہنگائی اور لا قانونیت کے ایک دلدل میں پھینک دیا تھا، اور غدار اس کے منہ کے اوپر یہ وہ تھپڑ ہے جو اب پاکستان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس غدار کے منہ پر یہ وہ بھرپور تمانچہ ہے جس نے ملک خدا داد کو لوٹا اور اس ملک کا 12 ارب 70 کروڑ روپیہ لے کر اس نے کرپشن کی اس کی۔ اس غدار جس کا منہ کالا ہے اور یہ اس کے منہ کے اوپر ایسا تمانچہ ہے کہ پاکستان ہی نہیں وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور یہ اس ڈیزل کے منہ کے اوپر بھی وہ ایسا تمانچہ ہے، ایسے زناٹے دار تھپڑ ہے جو اس ملک کو لوٹنے اور اس ملک کا خون پینے میں مصروف ہے، جس کو ذرا اس ملک کے رول اینڈ ریگولیشن، اس ملک کے عوام کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدوں کے اوپر بٹھاتا جا رہا ہے، اور یہ تھپڑ ہے اس ملک میں رہنے والے ان مکار لوگوں کے منہ کے اوپر جو یہاں جائیدادیں بناتے ہیں، جو حکومت میں اس لیے آتے ہیں کہ کرپشن کریں اور کرپشن کے پیسے سے پھر الیکشن لڑیں اور حکومت میں آئیں۔ تو آج عدلیہ نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس سے اس ملک میں رہنے والے ان تمام غداروں کے، ان تمام مکاروں کے، ان تمام لا قانون اور غیر آئینی اقدامات کرنے والے لوگوں کے اوپر کے منہ کے اوپر ایک ایسا تمانچے دار تھپڑ پڑا ہے، اور یہ ان کا اس قدر منہ کالا ہو گیا کہ اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اس ملک سے دفعہ دور ہو جانا چاہیے، اور اس ملک کے جو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے، تاکہ بلکہ الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ اس ملک کی جو لائن و لینگتھ ہے وہ صحیح طریقے سے درست ہو جائے،
उसको दुरुस्त किया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला जो सुनाया है उसके मुताबिक यह है कि इंतखाबी निशान 20 अप्रैल तक जारी करने का हुक्म दिया है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन केपी में इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान करेगा और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए वो हासिल करने हैं। और 22 मार्च का जो फैसला था कि इलेक्शन 8 अक्टूबर के होंगे उसको गैर आइनी करार दे दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है, कल अदम कर दिया गया है। और इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये किया गया है कि 4-3 का फैसला जो जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब कहते थे उसको मुअत्तल, मुस्तरद और उसको कल अदम करार दे दिया गया है। वो फैसला 5 का था जो 3-2 की अक्सरियत से, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ना कि 4-3 की अक्सरियत का मतलब है कि इलेक्शन नहीं होंगे। लिहाजा उस फैसले को भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो आज का ये फैसला, आज का ये दिन एक तारीखी दिन है जिसमें इतने ज़्यादा इक़दाम कर दिए गए हैं और मुबारकबाद है उस चीफ जस्टिस को जिसने ये इतना दलेराना फ़ैसला किया। लगता नहीं था, उसके मुंह भी ऐसा नहीं था कि उस लगता था कि ये इतना दलेरी का फ़ैसला ये नहीं कर सकता, लेकिन न जाने कहाँ से उसको इतनी दलेरी मिल गई कि उसने इतना दलेराना और ऐसा फ़ैसला किया है जो अदालत की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। लिहाजा सबसे पहली मुबारक उमर अताब बंदयाल साहब की बनती है और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। परवेज़ लाई साहब हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ नहीं छोड़ा। और इसके अलावा एजाजुल हक साहब हैं जिन्होंने अखलाकी तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो किसी मौका पर अपने कप्तान को अकेला नहीं छोड़ते। इसके अलावा चौधरी फवाद साहब हैं, वो भी बड़े मुखलस कारकुन हैं इमरान खान साहब के। तो मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगा और कोई अब ऐसा इक़दाम इस मुल्क में नहीं किया जा सके जिससे ये डूबता हुआ मुल्क बिल्कुल ही डूब जाए। और दुआ है, आप भी दुआ करें, या अल्लाह इस मुल्क को बुरे लोगों से निजात ला, अच्छे लोगों को यहाँ पर मौका मिले ताकि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।